جنگل کے بیچوں بیچ ایک حسین وادی تھی جسے سب گلوں کی وادی کہتے تھے۔ وہاں جب سورج کی پہلی کرنیں پڑتیں تو پھول موتیوں کی طرح چمک اٹھتے اور ہوا میں خوشبو کا ایک نرم جوش بکھر جاتا۔ اس وادی میں ایک نیک دل پری رہتی تھی جس کا نام لیلین تھا۔ لوگ اسے گل پری کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ جہاں جاتی وہاں پھول کھل جاتے اور تتلیاں اس کے گیت پر رقص کرنے لگتیں۔ لیلین کے پاس ایک خاص ہنر تھا، وہ پھولوں سے جادوی میک اپ بناتی تھی۔ گلاب کی پتیوں سے ایسی لپ اسٹک تیار کرتی جو لگانے سے دل میں اعتماد اور محبت جاگ اٹھتی۔ چمبیلی کے عطر سے یادیں تازہ ہوتیں اور دل میں سکون آتا۔ نیلے کنول کا آئی شیڈو آنکھوں کو روشنی اور بہادری دکھاتا، اور لیونڈر کا پاؤڈر چہرے کو نرم کر کے دل کو بھی آرام پہنچاتا۔ یہ سب چیزیں لیلین بیچتی نہیں تھی بلکہ سب کو دل کھول کر بانٹ دیتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ خوبصورتی قید کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لیلین کی نیکی اور ہنر کی چرچے وادی سے نکل کر محل تک جا پہنچے۔ وہاں کی ملکہ جس کا نام زرینہ تھا آرام پسند ضرور تھی مگر بظاہر شائستہ بھی تھی۔ جب اسے لیلین کے بارے میں بتایا گیا تو وہ تجسس میں مبتلا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ پری واقعی دل خوش کر دینے والی چیزیں بناتی ہے تو یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ زرینہ نے لیلین کو بلانے کے لیے پیغام بھیجے۔ جب لیلین محل پہنچی تو ملکہ نے بڑے ادب سے اس کا استقبال کیا۔ زرینہ نے مسکرا کر کہا، لیلین تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، کیا تم میرے لیے کچھ خاص بنا سکتی ہو؟ لیلین نے عاجزی سے سر ہلایا اور کہا، ملکہ عالیہ مجھے خوشی ہوگی۔ لیلین نے محل کے باغ سے چند پھول لیے اور بڑے پیار سے چیزیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ جب زرینہ نے پہلی بار وہ لپ اسٹک لگائی تو اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی چمک آ گئی۔ اس کے چہرے پر روشنی چھا گئی اور وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ جب اس نے خوشبو سونگھی تو دل میں سکون آتر آیا اور آنکھوں میں ایک نئی چمک جاگ اٹھی۔ زرینہ نے خوشی سے کہا، لیلین تم نے کمال کر دیا، تم نے مجھے بہت حسین بنا دیا ہے۔ لیلین نے مسکرا کر جواب دیا، یہ پھولوں کی محبت ہے، یہ خوشی سب کے لیے ہے۔ مگر زرینہ کے دل میں چھپی ایک خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ اگر لیلین کا جادو سب تک پہنچ گیا تو میری الگ شان کہاں رہے گی۔ چند دن گزرے، لیلین محل میں رہ کر زرینہ کے لیے نئی چیزیں بناتی رہی۔ ہر روز زرینہ آئینے میں کھڑی ہو کر خوش ہوتی، لیکن ایک دن جب اس نے دیکھا کہ گاؤں کی عورتیں اور بچے بھی آنکھوں میں وہی روشنی لیے ہوئے ہیں جو اس کی آنکھوں میں تھی تو اسے اندر ہی اندر کھٹکا ہونے لگا۔ یہ کھٹکا جلد ہی لالچ میں بدل گیا۔ زرینہ نے لیلین کو بلا کر کہا، لیلین تم بہت اچھا کام کرتی ہو، تم میرے محل میں رہو گی اور صرف میرے لیے یہ سب چیزیں بناؤ گی۔ لیلین نے نرمی سے کہا، ملکہ عالیہ پھولوں کی خوشبو سب کے لیے ہے، یہ قید نہیں ہو سکتی۔ میرا مقصد لوگوں کو خوشی دینا ہے، انہیں اعتماد دینا ہے، میں کسی ایک کے لیے اپنا جادو بند نہیں کر سکتی۔ زرینہ غصے سے بھر گئی۔ اس نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی اور کالا جادو پڑنے لگی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا بھاری ہو گئی اور وادی کے سارے پھول مرجھا گئے۔ لوگوں کے دل بھی پھولوں کے ساتھ مرجھا گئے۔ بچے رونے لگے، عورتوں کے چہروں پر غم چھا گیا۔ زرینہ نے تخت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہ سب لیلین کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے اپنی لالچ میں پھول ختم کر دیے۔ غمزدہ لوگ ملکہ کی بات مان گئے اور لیلین کو وادی سے نکال دیا۔ لیلین جنگل کی گہرائیوں میں جا بیٹھی اور روتی رہی۔ پھر اس نے خود سے کہا، میں ہار نہیں مان سکتی، مجھے اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ وہ رات کو چھپ کر محل میں داخل ہوئی اور زرینہ کے سامنے جھک کر بولی، اگر سب یہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اب کے لیے چیزیں بناؤں گی۔ زرینہ نے خوش ہو کر کہا، آخرکار تم نے سمجھ ہی لیا۔ مگر لیلین نے خاموشی سے ایک تدبیر کر رکھی تھی۔ اس نے ملکہ کے میک اپ میں ایک ایسا جزو شامل کر دیا جو وقتی طور پر چہرہ بگاڑ دیتا تھا۔ تقریب کے دن زرینہ لوگوں کے سامنے آئی۔ پہلے سب نے تالیاں بجائیں، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کے چہرے پر دھبے پڑ گئے اور آنکھوں کے گرد سیاہی چھا گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ زرینہ نے غصے میں کہا، یہ سب لیلین کی چال ہے۔ غصے میں اس کے منہ سے سچ نکل گیا، میں نے ہی پھول مرجھائے تاکہ سب لیلین سے نفرت کریں اور وہ صرف میرے لیے کام کرے۔ سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ کامران جو اب تک خاموش تھا کھڑا ہوا اور کہا، ملکہ زرینہ نے اپنی خود غرضی کے لیے وادی کو تباہ کیا اور اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ زرینہ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یوں لیلین کو انصاف مل گیا۔ وادی پھر سے زندہ ہو گئی، خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور سب نے یہ سبق سیکھا کہ لالچ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، جبکہ سچائی اور حوصلہ آخرکار فتح دلاتے ہیں۔